تورات زبور انجیل بھی ہے، پریشان قرآن کے کیا کہنے۔ تورات زبور انجیل بھی ہے، پریشان قرآن کے کیا کہنے۔ تورات زبور انجیل بھی ہے، پریشان قرآن کے کیا کہنے۔ اللہ کی نازل کردہ اس رحمت کی بران کے کیا کہنے۔ تھی قسم قسم کی لغت مگر نہ کسی میں اتارا قرآن کو۔ تھی قسم قسم کی لغت مگر نہ کسی میں اتارا قرآن کو، نہ کسی میں اتارا قرآن کو۔ جس لغت میں اترا ہے قرآن، جس لغت میں اترا ہے قرآن، اس عربی زبان کے کیا دیا رب نے چیلنج قرآن میں، اس جیسا کلام بنا لاؤ۔ دیا رب نے چیلنج قرآن میں، اس جیسا کلام بنا لاؤ۔ رہے عاجز سارے زباں آور، رہے عاجز سارے زباں آور، قرآن کی شان کے کیا اللہ کی نازل۔ اب اگلا شعر سننے کے بعد میں آپ سے مطالبہ کروں کہ آپ سبحان اللہ سنائیں۔ ایک ہی کوئی گل مزے دی ہوئی، مزہ تے پھر ہے سنن تو بعد تسی سبحان اللہ سنا کے دسو کہ تسی کی سنیا ہے، مزہ پھر آؤ گا۔ محبت نہ سننا شعر۔ ہاں تورات زبور انجیل بھی ہیں، پریشان قرآن کے کیا کہنے۔ مرسل تو اور بھی گزرے ہیں، مرسل تو اور بھی گزرے ہیں، جنہیں رب نے خلیل کلیم کہا۔ مرسل تو اور بھی گزرے ہیں، جنہیں رب نے خلیل کلیم کہا۔ جس ذات پہ اترا ہے قرآن، جس ذات پہ اترا ہے قرآن، اس پاک انسان کے کیا اس پاک انسان کے کیا کہنے۔ سنیے گا محبت سے، اسی پاک ہستی کا ذکر کرتے ہوئے کچھ شعر یوں کہنے لگا ہوں۔ ہاں نور سے دل میرا جگمگانے لگا، نور سے دل میرا جگمگانے لگا، میری روح کو بلطف دوام آ گیا۔ اب ہر ایک صاحب جتنے بھی آپ تشریف فرما اپنی اپنی کیفیت خود محسوس کرتے ہوئے اس کا اظہار ہو جائے۔ سننا کس بات پر؟ اگلی بات سننے کے بعد۔ ہاں نور سے دل میرا جگمگانے لگا، میری روح کو بلطف دوام آ گیا۔ قدسیوں نے لبوں کے بھی بوسے لیے، قدسیوں نے لبوں کے بھی بوسے لیے، جب زباں پر محمد کا نام۔ نعت لکھتا ہوں میں شاہ جی، میں اس لکھن تو مراد ہے جڑی میں کاغذی پرچیاں بنانا ہے۔ ہاں شاہ جی بڑے اپنی محبت والے انداز ویکھن، میں تے تینوں کوئی شعر لکھنا نہیں ویکھیا، اس سے مطلب شاید جو میں پرچیاں تیار ہاں۔ نعت لکھتا ہوں میں، نعت پڑھتا ہوں میں، ذکر آقا کا ہر روز کرتا ہوں میں۔ نعت پڑھنے کے صدقے میرے دوستو، نعت پڑھنے کے صدقے میرے دوستو، میرے ہاتھوں میں کوثر کا جام۔ کعبہ قوسین پر جب وہ جانے لگے، کعبہ قوسین پر جب وہ جانے لگے، رکے سدرا پہ جبریل کہنے لگے، اس سے آگے فقط مصطفیٰ اور خدا، اس سے آگے فقط مصطفیٰ اور خدا، میری پرواز کا اختتام آ گیا۔ شاہ جی بڑوں بڑوں نے قرآن پڑھا،
ہم نے آپ جیسے بزرگوں سے سنا ہے، مولانا امجد خان صاحب، مولانا قاری رفیق صاحب، کہ قاری عبدالباسط صاحب قرآن پڑھتے تھے، بڑے بڑے غیر مسلم بھی مسلمان ہو جاتے. لیکن اب ایک قرآن پڑھنے والی کی بات کرنے لگا ہوں، آپ حیران ہوں گے. کس نے پڑھا، کیسے پڑھا؟ اللہ سے مانگ کے، کیسے؟ دل سے پڑھا، جا کے سیدھا اس نے دل پہ اثر کیا، اس کے پڑھنے نے. محبت سے سننا، کون پڑھنے والی؟ ابو جہل سے عجب اس نے وعدہ کیا، ابو جہل سے عجب اس نے وعدہ کیا، قتل کرنے کا ان کو ارادہ کیا. سن کے اپنی بہن سے کلام خدا، سن کے اپنی بہن سے کلام خدا، بن کے فاروق ان کا غلام. سن کے اپنی بہن سے کلام خدا، بن کے فاروق ان کا غلام آ گیا. اب اگلے شعر کے اندر ایک ایسی ہستی کا تذکرہ کرنے لگا ہوں، نام نہیں لوں گا، بس شعر کے اندر بات آ جائے گی. مزہ تو تب ہے کہ آپ سننے کے بعد بتائیے گا. ابھی تازہ تازہ بات ہے، پرانی نہیں سننا. کون ہستی؟ ایک صحابی نبی کا بڑا محترم، ایک صحابی نبی کا بڑا محترم، شان والا ہے وہ ہے بڑا محتشم. پڑھ کے پیچھے نماز علی نے کہا، پڑھ کے پیچھے نماز علی نے کہا، بعد آقا کہ میرا امام. امید ہے میرے خلاف پہنچ چکے ہوں گے. آج کا دن ہی گزرا ہے، اس ہستی کا یوم وفات تھا، لیکن ابھی تک بھی آپ نہ پہنچے تو پھر میں یوں کہتا ہوں، ہاں جو بن پرکھے گواہی دے اسے صدیق کہتے ہیں.